یہ مہینہ منسوب ہے سب سے بڑی شخصیت سید الشہداء حضرت امام حسن کی طرف. امام حسن علیہ السلام کو جس نے زہر دیا تھا اور جس نے دلوایا تھا اس بات کا امام حسن کو بالکل پتا تھا. اچھا، جب دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور اس کے بعد صلح کی بات جیسے لوگ کرتے ہیں ان کی بات کے مطابق ہو بھی گئی ہو اور پھر انہیں خطرہ ہو اپنی حکومت کا، بادشاہت کا، تو کیا وہ سامنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ اچھا، ڈرنے والے اس قدر تھے کہ سامنے سے تو آ نہیں سکتے، اس لیے پیچھے سے وار کرنا شروع کیا اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. اب اس پر میں یہ کہوں گا، چلو زہر کس نے دیا؟ مخالف پارٹی نے. مخالف کون تھا؟ امیر معاویہ. امیر معاویہ مخالف نے زہر دیا. اب اس کو کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، دیا یا دلوایا، لیکن ہوا انہی کے اشارے سے. امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے، زہر دے دیا جاتا ہے، حاکم وقت کچھ نہیں بولتا. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حاکم وقت نے میدان میں اور میان میں تلوار نکال لی، تیار ہو گئے بدلہ لینے کے لیے. میں اس وقت کی حکومت پر یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بدلہ لینے کے لیے اتنی جلدی کہ وسیع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لڑائی شروع کر دی. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لگاتار 5 سال لڑائی کی. 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 ہو، 4، 5 سال تک لڑائی کی. کس لیے؟ قصاص عثمان ہم کو چاہیے، قصاص عثمان ہمیں چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور بدلہ لینے پر 5 سال تک لگاتار لڑائی ہوئی تو حضرت امام حسن شہید ہوئے تو ایک دن بھی لڑائی نہیں ہوئی. یہ کیا بات ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شہید ہی ان لوگوں نے کیا تھا. دوسری بات، چلو شہید ہو گئے، آپ نے بدلہ نہیں لیا. امام حسن علیہ السلام کا جب جنازہ رکھا گیا اس پر تیر برسا دیے گئے. کیا حکومت نے بدلہ لیا؟ اگر بدلہ لینے کا اتنا ہی شوق تھا تو امام حسن کی شہادت اور تیر برسانے والوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ تو تاریخ میں جس نے جو لکھا وہ لکھا، لیکن ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہم بھی عقل رکھتے ہیں، کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ جیسے آج کل عوام بے وقوف ہے، بعض علماء بھی اس میں چلے جا رہے ہیں. انصاف سے سوچو، انصاف کی بات کہو. اور انصاف کی بات یہی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت بذریعہ زہر ہوئی اور یہ امیر معاویہ کے لوگوں اور ان کے اشارات سے ہوئی، اور تیر بھی ان کے اشارات سے برسائے گئے تھے. وقت کے امام کو زہر دے دیا گیا، وقت کے امام کے جنازے پر تیر برسا دیے گئے. کوئی اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر آپ امیر معاویہ کے بارے میں ایک جملہ بول دو تو تمہیں خارجی اور رافضی کہنے کے لیے ہزاروں ناسبی اور خارجی ملا بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو کہنے کے لیے کہ تم خارجی ہو، تم ناسبی ہو. اور اس بات کو کبھی نہیں کہتے وہ کہ تیر برسائے گئے، زہر دیا گیا. آخرکار دیا کس نے؟ تو مخالفین نے دیا. اور مخالفین کون تھے یہ سب واضح ہے. اور بلکہ دیکھیں، آپ امام بہقی کو اٹھا کر دیکھیں، مصنف ابی شیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ امیر معاویہ اور ان کا گروہ جو ہے، یہ انہیں کیا کہا جائے تو کہا وَلَكِنْ قُولُوا فَسَقُوا أَوْ ظَلَمُوا. یہ لوگ فسق کرنے والے تھے اور ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے، فاسق تھے. تو جو لوگ فاسق تھے، ظالم تھے، انہوں نے ظلم امام حسن کی ذات پر کیا. اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا بدلہ ضرور لے گا، اور ہماری اس سعی جمیلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ امام حسن میں قبول فرمائے، بروز قیامت اس کا بدلہ عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.